اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اس دعا میں ہمیں یہ اصول سکھایا کہ میں نے اپنے نبی کو پہلے مدینہ میں رہنے کا انتظام کیا، پھر مکہ سے نکالا ہے۔ اپنے آخری نبی کے لیے مدینہ کا انتخاب بھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ یہ مسجد قباء پوری دنیا میں وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر آپ کو 2 نفل ادا کرنے پر اللہ رب العزت عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ ما بین بیتی و منبری، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ جگہ جنت سے دنیا میں اتاری ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم قبروں کے اوپر کتبے لگائیں، ہم اشعار لکھ کے لگائیں، یہ کیپٹن تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں بدعت جاری کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہوگا، اس شہر کے بارے میں ہے جس کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس آیت مبارکہ میں یہ دعا سکھائی ہے، اور اس دعا میں ایک بہت پیارا اصول ہماری زندگی کے لیے پنہا رکھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اب حالات مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے، سختی اتنی بڑھ گئی ہے، اب آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کہیں اور رہنے کے لیے بہترین انتظام فرمائیے، اور مجھے یہاں سے نکلنے کا بہترین انتظام فرمائیے۔ نکلنے سے مراد مکہ تھا، اور جہاں رہنے کے انتظام کرنا تھا اس سے مراد مدینہ تھا۔ زندگی کا یہ اصول اس آیت سے جو ہجرت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا پہلے ہم تمہارے اگلی جگہ رہنے کا انتظام کریں گے، بعد میں تمہیں مکہ سے نکالیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ مکہ سے، حالانکہ نکلنا پہلے ہوتا ہے، بعد میں داخلہ کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ آپ ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو نکلیں گے پہلے، داخل بعد میں ہوں گے۔ لیکن زندگی کا اصول اللہ نے سمجھایا، اگر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہو تو پہلے اگلے گھر میں رہنے کا انتظام کرنا، پھر پچھلا گھر چھوڑنا۔ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ کاروبار منتقل کرنا ہو یا کسی بھی زندگی کے میں یہ اصول اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اس دعا میں ہمیں یہ اصول سکھایا کہ میں نے اپنے نبی کو پہلے مدینہ میں رہنے کا انتظام کیا، پھر مکہ سے نکالا ہے۔ یہ نہیں کہ مکہ سے نکل گئے اور بعد میں کہاں جائیں، نہیں، یہ ایک زندگی کا اتنا پیارا اصول ہے جو ہجرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے ہیں تو مدینے والے آپ کے استقبال کے لیے پہلے سے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، اور درختوں کے اوپر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، عمارتوں اور قلعوں کے اوپر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، صبح شام منتظر ہیں کہ کب وہ گھڑی آ جائے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہماری نظر پڑ جائے۔ اور کمال جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کا انتخاب بھی خود کیا اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ یہاں پر مکہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑو، یہیں پر ہم آب زمزم جاری کریں گے، یہیں ہمارا گھر بنے گا، یہیں پر طواف ہوگا۔ اسی طرح اپنے آخری نبی کے لیے مدینہ کا انتخاب بھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ میرے آخری نبی جس شہر میں جائیں گے وہ مدینہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہر وہ چیز، اللہ کی قسم، ہر وہ چیز، ہر وہ راستہ، ہر وہ پتھر، ہر وہ باغ، ہر وہ جگہ ہمارے لیے قابل احترام بن جاتی ہے، ہماری جانیں اس پر نثار ہیں، وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب بن جاتی ہے۔
جہاں سے کبھی محمد الرسول اللہ کا گزر بھی ہوا تھا، جہاں کہیں آپ ٹھہرے بھی تھے نا، اگر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ٹھہرے تھے تو وہ جگہ بھی آج یادگار بن گئی ہے۔ میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں جن کا تعلق صرف مشاہدے سے ہے، یعنی آپ پڑھیں گے کتابوں میں، ہم نے بھی پڑھی ہیں، لیکن جب آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پھر یہ پورا منظر جو ہے یہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کو اللہ پہلے لے جا چکا ہے انہیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور جن کو نہیں لے کے گیا اللہ جلد از جلد ان کو اپنے گھر کا عمرہ، حج اور اپنے نبی کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے یکے بعد دیگرے کیا کرو، اور یہ نہ سوچا کرو کہ حج جس طرح صدقہ کرتے ہوئے یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ صدقہ کر رہا ہوں کہیں پیسے کم نہ ہو جائیں۔ اگر یہ سوچ آ گئی تو ایمان کمزور ہے۔ اگر صدقہ کرتے ہوئے میرے آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا نا کہ یار 1,00,000 روپیہ تھا 10,000 صدقہ کر دیا 90 رہ گیا، یہ 10 کم ہو گئے، یہ ایمانی سوچ نہیں، یہ کمزور ایمان کی سوچ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عمرہ بار بار کرو، اور حج عمرہ کرتے یہ نہ سوچنا جو پیسے حج عمرے پہ لگ گئے یہ کم ہو گئے، بلکہ اللہ تعالی حج عمرہ کرنے کی برکت سے انسان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے مال میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ مال میں اللہ تعالیٰ انسان کو فقر سے بچا لیتا ہے۔ یہ اس عبادت پر لگنے والا پیسہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفع کے ساتھ انسان کو واپس کرتا ہے، اور اس پیسے کے لگانے سے انسان کی پیسے میں اللہ رب العزت برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا سعادت والا سفر ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار یہ سفر نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مسجد نبوی سے، جہاں اس وقت مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء یا عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آج وہاں مسجد غمامہ بنا دی گئی ہے۔ وہاں سے جو ٹریک جاتا ہے مسجد قباء کی طرف، اس ٹریک پر آپ جائیں۔ اس منظر کو ذرا اب اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ اس ٹریک سے مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں، تو جب مسجد قباء آپ کے بالکل سامنے ہوگی اس ٹریک پر سے، یعنی مسجد قباء کی اس وقت جو انٹرنس ہے، جب آپ اس کے سامنے ہوتے ہیں، مسجد قباء آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور حضرت سلمان فارسی کا باغ آپ کے بائیں طرف ہوتا ہے، اور آپ کے دائیں طرف جبل عیر ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جبل عیر سے لے کر جبل احد کے ساتھ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، جبل ثور اسے کہتے ہیں۔ یہ غار ثور والا نہیں، یہ جبل ثور جبل احد کے ساتھ ایک چھوٹا پہاڑ ہے۔ یہ جبل عیر جو مسجد قباء کے سامنے ہے آپ کے دائیں طرف آئے گا، یعنی اگر آپ مسجد قباء میں سجدہ کریں گے تو جبل عیر آپ کے سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ انٹرنس میں دیکھیں گے تو جبل عیر آپ کے دائیں طرف آئے گا، اور وہاں سے لے کر جبل احد تک یہ 16 سے 17 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے بندے ابراہیم کے لیے مکہ کو حرم بنایا، اس طرح میں محمد کے کہنے پر مدینہ کو حرم بنا دے۔ مدینہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا سارا علاقہ حرمت والا قرار دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر آواز اونچی نہیں کی جا سکتی، یہاں پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، یہاں کی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جا سکتی، یہاں کے جانوروں کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، یہاں کے پودوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بنایا۔ اسی جانب سے مسجد قباء کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ایک مسجد فجر ملے گی۔ مسجد فجر، یہ مسجد فجر وہ جگہ تھی
اور یہ پہاڑ کے جانب سے یہ وہ جگہ تھی جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے، جہاں پر بچیوں نے طلع البدر علینا کے الفاظ کہے تھے کہ آج ہم پر 14ویں کا چاند روشن ہو گیا، آج ہمارے درمیان وہ شخصیت آ گئی جس کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، وجب الشکر علینا، آج ہم پہ شکر لازم ہو گیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا پھل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگ گیا تھا، جہاں پر آ کے آپ اپنے غموں بھری زندگی کا ایک خوشی بڑا لمحہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یہ مسجد فجر کی جگہ تھی۔ وہاں پر اب مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کا نام مسجد فجر اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑا تاخیر سے مدینہ پہنچے، حتیٰ کہ لوگ بیچارے انتظار کر کر کے نا، ہوتا ہے نا انتظار کرتے رہے، آخر تھک گئے، تھک کے انہوں نے کہا نہیں اب آج آپ نہیں پہنچیں گے، لوگ گھروں میں چلے گئے۔ ایک یہودی نے اپنے قلعے پر سے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اور اس نے پھر اعلان کیا کہ اے لوگوں، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر لوگ بھاگم بھاگ آئے باہر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ نے وہاں پر فجر کی نماز پڑھی۔ آج بھی وہ جگہ یادگیری ہے کہ یہاں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر ادا کی تھی، وہ جگہ بھی مقدس بن گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر وہاں پر ٹھہرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء، مسجد قباء میں تشریف لائے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ٹھہرے۔ بنو عامر بن عوف جو کہ اس وقت یہاں کا قبیلہ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد جس کا نام مسجد قباء رکھا، اس کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی۔ آپ اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان پتھروں کی گرد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوتی تھی۔ یہ مسجد قباء پوری دنیا میں وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر آپ کو 2 نفل ادا کرنے پر اللہ رب العزت عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی 5 منٹ میں جہاں پر عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، وہ جگہ مدینہ میں اگر کوئی ہے تو وہ مسجد قباء ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ اب صحابہ اکرام انصار وہ تو کہتے تھے کہ کوئی لمحہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آ جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاندان اتنا بڑا، میرے پاس پیسے اتنے، میرا گھر ایسا، آ جاؤ بس میری طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اس اونٹنی پر میں سوار ہوں، اس کی مہار خالی چھوڑ دو، یہ اونٹنی اب اللہ چلائے گا، اس اونٹنی کو چلانے کا اختیار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ اس جگہ کا انتخاب جہاں پر میرا نبی رہے گا، وہ انتخاب بھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ فرمایا چھوڑ دو اس اونٹنی کو، یہ جہاں جا کے رکے گی اب وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ تقریباً 4 دن مسجد قباء بنو عامر بن عوف کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ پھر جب وہاں سے تھوڑا آگے چلے نا، جب آپ مسجد قباء سے تھوڑا سا اس طرف جائیں گے تو وہاں پھر آئے گی مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ یہ بنو سالم بن عوف کا علاقہ تھا، یہ بنو سالم بن عوف یہ کزن تھے بنو عامر کے، یہ کزن تھے بنو عامر کے۔ اب ذرا نیکی کا مقابلہ دیکھیے، ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں چدراہٹ میں، ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں اپنا دولت میں، گاڑیوں میں، بڑے بڑے فنکشن کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مقابلہ کرنا ہے نا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَفَّسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنا ہے تو میرے نبی سے محبت میں مقابلہ کرو، مقابلہ کرنا ہے تو نیکی میں مقابلہ کرو۔
اب جب وہ اونٹنی، اس کی مہار تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اونٹنی جا رہی ہے، اب وہ بنو سالم بن عوف سے گزرتی ہے، تو ان کے سردار نے کہا نا نا نا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزر بے شک یہاں سے جائیں، گزر بے شک یہاں سے جائیں، ہمارے کزنوں کے گھر کے علاقے میں 4 دن رہے، ہماری طرف 1 دن بھی نہ رہے، ہم تو ساری زندگی کزنوں کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ ہمارے کزن شریکہ جسے کہتے ہیں، ہمارے کزنوں کے گھر آپ کے علاقے میں 4 دن رہے اور ہماری طرف سے ایسے گزر جائیں؟ نا نا، انہوں نے کہا حضور رہیں جہاں مرضی، یہاں سٹے کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم آگے نہیں جانے دیتے، ہم نے بھی کسی کو منہ دکھانا ہے، ہم نے بھی کسی کو منہ دکھانا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا مان رکھتے ہوئے اس علاقے میں سٹے کیا، وہاں پر جمعے کا دن آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی، آج وہاں پر مسجد جمعہ تعمیر کر دی گئی۔ ہر یاد جو منسوب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ وہاں پر موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنی اونٹنی کو چھوڑا اور پھر وقت جاگے اس صحابی کے کہ جس کے گھر کے باہر آ کر یہ اونٹنی ٹھہری، ان کا نام تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اونٹنی بیٹھی، انہوں نے فوراً آپ کا وہ جو بیگ تھا، زیادہ راہ آپ کا بیگ، وہ اٹھایا اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ پھر اب ارد گرد بھی لوگوں کے گھر تھے، کوئی کہہ رہا حضور میری طرف، حضور میری طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی جس طرف میرا سامان گیا ہے میں نے ادھر ہی جانا ہے، میں میرے سامان کے ساتھ ہی مسافر ہوتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ باب السلام سے جب آپ سلام پیش کر کے نکلتے ہیں تو دائیں جانب آج بھی وہ مقام موجود ہے جسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قرار دیا گیا ہے، جو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس جگہ پر جو 2 بچوں کی سہل اور سہیل کی تھی، ان سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی جگہ خریدی اور یہاں پر پھر اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی تعمیر کی۔ یہ مسجد النبوی کی جگہ کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا۔ پھر وہ حجرہ عائشہ جو جہاں پر آج آپ کا روضہ مبارک ہے، وہ حجرہ عائشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا۔ یہ انتخاب بھی اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ جگہ جنت سے دنیا میں اتاری ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ بعض علماء نے یہ دعا سکھائی ہے کہ وہاں جا کر انسان اللہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ اگر تو مجھے دنیا کی جنت میں لے آیا ہے تو مجھے آخرت کی جنت میں بھی پہنچا دے، اگر یہاں تک مجھے تو لے آیا ہے، اس جنت کے ٹکڑے پہ تو نے مجھے لا کے بٹھا دیا ہے گناہگار کو، تو میں تجھ سے یقین رکھتا ہوں کہ تو مجھے آخرت کی جنت میں بھی ضرور پہنچائے گا۔ پھر وہ جو ٹکڑا ہے منبر اور حجرے کے درمیان، وہ ریاض الجنہ ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی وضاحت کے لیے بات کر دوں، دھکم پیل سے بہرحال بچنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں یا اللہ بعد میں سب کو لے کر جائے، انہوں نے اس وقت جو ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں نا، وہ کافی بڑا ایریا ہے ریاض الجنہ میں جو انہوں نے کور کیا ہے۔ ظاہر ہے رش بہت زیادہ ہے، نسک ایپ کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ ایک سفر میں روزانہ جا سکتے ہیں، کئی مرتبہ جا سکتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک سفر میں ایک دفعہ جانا، نہیں، آپ ایک سفر میں ہر 20 منٹ کے بعد وہ کال دیتا ہے، ایپ جو ہے ہر 20 منٹ کے بعد آپ اس پہ لاگ ان کر کے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو ریاض الجنہ کا اصل علاقہ ہے وہ تقریباً اس وقت 4 صفحے جو پہلی ہیں وہ بنتا ہے۔ کوشش کر کے آپ نے ان ابتدائی 4 صفوں کے اندر جا کے نوافل ادا کرنے ہیں یا وہاں پر بیٹھنا ہے۔ یعنی ریاض الجنہ وہ سارا ایریا نہیں ہے جو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے صرف ضرورت کے تحت کر دیا ہے، لیکن جو ابتدائی 4 صفحے ہیں وہاں پلروں کی نشاندہی الگ کی ہوئی ہے انہوں نے
پلر جو ہیں وہ الگ طرح کے ہیں. جہاں پلین پلر شروع ہو جاتے ہیں وہ ریاض الجنہ نہیں. جہاں پر آپ کو تھوڑا ڈیزائن دار پلر ملیں گے اور سب سے اوپر آپ کو لکھا نظر آئے گا استوانہ ابو لبابہ, جو ریاض الجنہ حجرہ عائشہ کے ساتھ پہلا پلر ہے, یہ اس پہ لکھا آئے گا استوانہ ابو لبابہ, پھر استوانہ عائشہ, اس طرح پھر آگے استراحہ, اور اس طرح 4 پلر ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر. ایک وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کھڑے ہوتے تھے, ایک وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر آرام کیا کرتے تھے, ایک وہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ منسوب ہے, ایک پلر وہ ہے جو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمبا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے بنو قریظہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم مشورے کے لیے ابو لبابہ کو بلانا چاہتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت ابو لبابہ گئے, انہوں نے پوچھا ابو لبابہ اگر ہم صلح کر لیں, ہتھیار ڈال دیں تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے اشارے سے ذرا ایسے اشارہ کر دیا کہ ہتھیار ڈالو یا نہ ڈالو تم قتل کر دیے جاؤ گے. پھر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ تو میں نے ایک جنگی راز فاش کر دیا ہے. پھر انہوں نے آ کر خود ہی اپنے آپ کو اس پلر مسجد النبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں اس وقت تک اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ مجھے معاف نہیں کر دیتا. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ سے آ کر کھولا. صرف نماز کے لیے انہیں کھولا جاتا تھا, پھر ان کا قبیلے والے ان کو باندھ دیتے تھے. پھر ان کی توبہ اس پلر کے ساتھ بندھے ہوئے قبول ہوئی, تو اس ستون کو ستون ابو لبابہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے, جو کہ ریاض الجنہ کا صحیح جو علاقہ ہے اس وقت, اور وہ جو محراب ہے اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا. پھر ایک چیز اور بڑی اہم ہے وہاں پر جو سمجھنے والی ہے, کچھ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو دین کی حقیقت اجاگر کریں گے. مسجد قباء کے بیک پہ, یعنی آپ کے دائیں طرف جب وہ پہاڑ ہوگا تو بائیں طرف آپ کے وہ باغ ہوگا, وہ باغ جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. لیکن وہ باغ اصل میں وہ ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی داستان سفر سنائی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اے صحابہ سنو, سلمان نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے, سلمان آج کے بعد میرے اہل بیت میں سے شمار ہو گئے. اور پھر حضرت سلمان نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک یہودی کا غلام ہوں, میں تو ایک یہودی کا غلام ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, چلو چلتے ہیں, یہودی سے چل کے بات کرتے ہیں. کیا محبت تھی, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صحابہ سے کیا محبت تھی, دوسروں کے کام آنا اور خدمت خلق کا کیا جذبہ تھا. کہا چلو ابھی یہودی سے بات کرتے ہیں. یہودی کے پاس گئے, دنیا دار لوگ, کہنے لگا مختلف روایات ہیں, ایک روایت کے مطابق اس نے 8 کلو کے قریب سونا مانگا, اور چلو یہ تو صحابہ نے جمع کر کے کر دیا, لیکن ایک ڈیمانڈ اس نے بڑی خطرناک کی جو کہ عام طور پہ پوری کرنا ممکن نہیں رہتا. اس نے کہا 300 پودے جب تک میرے باغ میں سلمان نہیں لگاتا, اور وہ پودے جب تک پلنے بڑھنے نہیں لگ جاتے, یعنی 300 پودوں میں سے ایک بھی ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, 300 پودوں میں سے ایک بھی ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. 300 پودے کھجور کے لگیں اور وہ 300 پودے پروان چڑھیں تو میں سلمان فارسی کو آزاد کر دوں گا. یہ سعادت اس باغ کو حاصل ہے, وہاں جائیں تو اس باغ کا ضرور مشاہدہ کریں, ضرور اس کی مٹی کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں, کیونکہ یہ وہ درخت تھے, یہ وہ باغ تھا جو اپنے ایک صحابی کو آزاد کروانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت اپنے دستے مبارک سے زمین میں لگائے تھے, اور ان میں سے ایک درخت بھی ضائع نہیں ہوا, ساروں نے پھل دے دیا, سارے درختوں نے پھل دیا. وہ آج بھی حضرت سلمان فارسی کے نام سے وہ باغ موجود ہے, اور
وہ سارے جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ پھل دے رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تھی۔ حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروایا، اور پھر یہی حضرت سلمان فارسی ہیں کہ جنہوں نے پھر غزوہ خندق کا مشورہ دیا۔ پھر جب آپ جبل احد پر جاتے ہیں تو یاد رکھیں، ہر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کے ان جگہوں پہ جائیں گے تو آپ کو ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہوگی۔ ہر اس بات کو جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا احد پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے، احد پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے۔ اور یہی کافی نہیں، فرمایا میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ بھلا مجھے بتائیے، کیا یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے سعادت کی بات نہیں کہ ہم اس پہاڑ کو دیکھ لیں، اس پہاڑ کو چھو لیں جس پہاڑ سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے؟ تو یہ چیزیں تھوڑا جذبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں پر انسان کو وہ محبت یاد رکھنی چاہیے جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی حاجت کی، مگر ہم اس جگہ پر صرف اس لیے رکتے تھے کہ یہاں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکا کرتے تھے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کسی مقام سے گزرنے کی، راستہ بدلنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی راستہ بدلنے کی، لیکن ہم درخت سے دائیں ہو کر صرف اس لیے گزرتے تھے کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا یہ اس نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو ان کا یہ پہلا بٹن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیب جسے کہتے ہیں، اسے نا جیب کہتے ہیں، اسے تو یہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ساری زندگی اپنا یہ بٹن بند نہیں کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ تو احد پہاڑ کو دیکھ کر یاد کیا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں اور احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب آپ احد پہاڑ پر جاتے ہیں تو وہ درہ ایک طرف ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ تو جب اس درے پر کھڑے ہو کر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو احد پہاڑ کی بائیں جانب ایک بوسیدہ یعنی پرانی پیلے رنگ کی چار دیواری نظر آتی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو اس کا بتایا نہیں جاتا، پتہ بھی نہیں۔ وہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ احد میں شہید ہونے والے 70 کے قریب صحابہ اکرام کو سپرد خاک کیا گیا، وہ اصل قبریں وہ ہیں۔ لیکن بعد میں ایک مرتبہ جب سیلاب آیا، اور اس سعودی حکومت کے دور میں ہی سیلاب آیا، تو چند قبریں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں، چند قبریں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ ان میں ایک قبر تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبر تھی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبر تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین قبریں تھیں جو ظاہر ہو گئیں، اور پھر وہاں کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا۔ تو وہاں پر علماء جو وہاں کے جید علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر علماء کے حصار میں ان تینوں بزرگوں کی میت کو وہاں سے اٹھایا گیا، جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، جن کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، وہاں سے ان کی میتوں کو اٹھا کر آج جو آپ کو بڑا سا جنگلہ نظر آتا ہے نا، اس میں تین قبریں ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کر یہاں پر ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو ان تین صحابہ کی قبریں آج یہاں پر آپ کو ملیں گی جنگلے میں، عام طور پہ اسی کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ لیکن جو باقی قبریں ہیں جو صحابہ کی، وہ تھوڑا سا احد پہاڑ کے دامن میں جا کر آپ کو ملیں گی۔ یہ یاد ہے اس وقت کی جب صحابہ نے اپنے نبی کی خاطر اپنی جان اس طرح قربان کی تھی کہ ان کے جسموں کا بھی مصلح کر دیا ہے۔ پھر جنت البقیع ضرور جایا کریں، اور جنت البقیع جانا یہ مسنون عمل ہے۔ جنت المسجد النبوی میں نماز پڑھنا، مسجد قباء جانا، جنت البقیع جانا، جو بھی مدینہ جائے وہ یہ کام ضرور کرے، جنت البقیع والوں کے لیے دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکماً کئی دفعہ کہا کہ جائیے اور جنت البقیع والوں کے لیے دعا کیجیے۔ تو جنت البقیع میں جب آپ جائیں گے تو دو باتیں میری یاد رکھیے گا، وہاں پر آپ کو وہ سنت زندہ نظر آئے گی
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا کہ جاؤ اور کوئی قبر پکی نہ رہے، کوئی ٹیلا نہ رہے، کسی قبر پر کتبہ نہ لگا ہو، اور ساری قبریں جو ہیں وہ برابر کر دو، آپ کو وہاں پر وہ قبریں نظر آئیں گی جن کے اوپر صرف پتھر پڑا ہے، نام بھی نہیں لکھا ہوا، کسی مرنے والے کا نام بھی نہیں پتا، وہاں پر آپ کو سنت کے مطابق وہ قبریں نظر آئیں گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم کی گئی، بنائی گئی. اور اس کے بعد آپ اپنے پاکستان کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سری غلطی پر ہیں، ہم غلطی پر ہیں کہ ہم قبروں کو پکا کریں، ہم قبروں کے اوپر کتبے لگائیں، ہم اشعار لکھ کے لگائیں، ہم اوپر سن وفات لکھ کر لگائیں، ہم چودھری کا نام لکھ کر لگائیں، ہم اس کا عہدہ لکھ کر لگائیں، یہ کیپٹن تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا. نہیں، جب خاک ہو گئے سارے عہدے ختم ہو گئے. ایک تو یہ جنت البقیع کا آپ کو نظارہ نظر آئے گا. پھر جب آپ جنت البقیع میں جائیں گے تو جو ابتدائی قبریں ہیں نا صحابہ کی، میں آپ کو یہ وہاں کے جو ایک 40 سال سے وہاں جو رہ رہے ہیں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، یہ باتیں بنی تاریخ ہیں، یہ باتیں تاریخ ہیں، کتابوں میں شاید نہیں ہیں. آپ کو کچھ قبریں نظر آئیں گی جن کے اوپر ہلکی ان کا باریک بجری پڑی ہوئی ہوگی، ہلکی ہلکی بریک بجری، یہ بطور نشانی رکھی گئی ہیں. وہ باریک بجری والی قبریں وہ قبریں ہیں جو صحابہ کرام کی قبریں ہیں، جن کے اوپر ہلکی ہلکی بجری آپ کو نظر آئے گی. یہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں جو انہوں نے بطور نشانی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں. اور آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. ہماری ملاقات ہوئی خالد احترام صاحب سے جو مسجد النبوی کے مدرس ہیں، تقریباً 4-5 گھنٹے کی بڑی روحانی ملاقات رہی. وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایک فیملی آئی تو ان کے عزیز، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں تھوڑا وزٹ بھی کرائیں اور ہمارے لیے دعا بھی کروائیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو زیارتیں کروائیں، تو کروانے کے بعد میں ان کو آخر میں نا جنت البقیع میں لے گیا. تو میں نے جا کر پھر جنت البقیع میں وہ دعا کی جو دعا ہر مومن کو کرنی چاہیے، اور جو دعا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینے میں موت نصیب فرما مجھے. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینے میں موت نصیب فرما. یہ شہادت کی بات، کیونکہ مدینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ جو ہے اس کی مثال بھٹی کی ہے، مدینہ اپنے اندر سے منافقین کو نکال دیتا ہے. مدینہ منافق، اور قیامت سے پہلے دجال جب آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شہر ایسے ہیں جن کی حفاظت پر فرشتے مقرر ہوں گے، مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. اور اسلام سمٹ کر ساری دنیا سے صحیح دین اگر کہیں بچ جائے گا تو وہ یا مکہ میں بچے گا یا مدینہ میں بچے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں بدعت جاری کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور جس نے کسی بدعتی کو پناہ بھی دی اس پر ان سب کی لعنت. اور فرمایا مدینہ میں بدعت جاری کرنے والے کی اللہ نہ فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت قبول کرے گا. یعنی مدینہ میں جا کر بھی بدعات کرنا، مدینہ میں جا کر خرافات کرنا، یہ اتنا سخت گناہ ہے جس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کیا. تو وہ کہنے لگے کہ جنت البقیع میں میں کھڑا تھا تو ان میں ینگ بچے بھی تھے، ینگسٹر بھی تھے، کوئی ٹین ایجر 18-19 سال کے. تو کہتے کہ میں نے دعا کی کہ اللہ جنت البقیع ہے، قبرستان ہے. تو کہتے رو بھی رہے تھے. کہتے کہ دعا کی اللہ ہمیں موت دے اور مدینے میں دے. ایک دفعہ کہتے میں نے پھر کہا اللہ موت دے مدینے میں دے. تو کہتے ایک بچہ کہتا ماما شیخ کو بھی میری شادی نہیں ہوئی، یہ دعا نہ کریں. کہتے دعا بھی میری ہنسی نکل گئی. کہتے ایک بچہ کہتا ماما شیخ کو یہ دعا نہ کرے، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی. وہ اسی طرح ہم ایک دعوت پہ گئے حج کے بعد، تو ہمارے ساتھ ہمارے استاد بھی تھے. تو استاد جی وہ جو میزبان تھے نا، استاد محترم ان کو کہنے لگے
جس طرح آپ نے ہمیں دنیا کے کھانے کھلائے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے۔ وہ کہنے لگے شیخ کھلائے تو صحیح پڑے منیڈی جلدی کوئی نہیں انہوں نے کہا کھلائے تو صحیح پر منیڈی جلدی کوئی نہیں، بات جو کھا لائے۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ بھی زندگی کا حصہ، انسان تو انسان ہے نا، انسان بہکتا بھی ہے، انسان مزہ بھی کرتا ہے، انسان سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہاں پر جا کے بہت سی باتیں ہیں جو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور میں نے ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور بطور نصیحت کہنا چاہوں گا، میرے ساتھ سب کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہو، ایک نماز میں نے ایسی بھی پڑھی وہاں پر، ایک نماز میں نے ایسی بھی پڑھی وہاں پر کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، لوگوں نے اس کو کہا، حرم میں بیٹھا ہے، مسجد نبوی کی بات نہیں کر رہا، بیت اللہ کی بات کر رہا، بیت اللہ کا ایک اپنا ہی روب ہے، بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے، یاد رکھیں۔ باقی یہ بات حدیث میں نہیں ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہاں جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ تو بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ بندہ ساری مغرب کی نماز تھی، ساری نماز ہو گئی، لیکن اس بندے نے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ خدارا یہ رویہ اختیار نہ کرو، خدارا میں دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کو کہوں گا اپنی عوام کو سمجھاؤ، وہاں کے امام مشرک نہیں ہیں، وہاں کے امام بدعتی نہیں ہیں، تمہیں فقہی اختلاف ان سے ہو سکتا ہے مگر وہاں کے امام قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ان کے پیچھے جمعہ ہوتا ہے، ان کے پیچھے حج ہوتا ہے تمہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے امام ہیں۔ اس بات کی لاج رکھو، ان کے پیچھے اپنے عوام کو نمازوں سے نہ روکو۔ اور ایک اور بڑے مسئلے کی بات بتا دو، شیخ یاسر دوسری حفظہ اللہ تعالی، وہاں کے پابندیاں تو دیکھیں ہر جگہ ہوتی ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی بہت سی پابندیاں ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی آزاد، لیکن وہاں نا میں نے ایک چیز محسوس کی ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ پاکستان میں نہیں ہے۔ وہاں کا جو امام ہے نا، وہ نماز اپنی مرضی سے اپنی لے میں پڑھاتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا، مثلاً اگر 10 منٹ کی نماز کسی مسجد میں ہوتی ہے نا، لو جی آپ نوٹ کر لیں، سال ہا سال 10 منٹ کی ہو، امام صاحب چاہے چپ بیٹھے رہیں پر انہوں نے 8 منٹ دی نہیں کرانی، کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا ہوا ہے 10 منٹ دی کرانی۔ جس مسجد میں 12 منٹ کی ہوتی ہے اس میں 12 کی ہو، یہ ہمارے ہاں اس طرح ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے، امام لے میں آئے تو بے شک لمبی نماز پڑھا دے، اور اگر کم کرنے پہ آئے تو اس کی مرضی۔ تو میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو وہاں کا جو مجھے وہاں میں نے دیکھا ایک بات بتا دیتا۔ اب جمعے کی نماز اور وہاں کا جمعہ آپ کو پتہ ہے کیسا حاضری والا جمعہ ہوتا ہے۔ یاسر دوسری حافظہ اللہ نے نماز پڑھائی اور جمعے کی دوسری رکعت میں انہوں نے صرف ایک آیت پڑھ کے سلام پھیر دی۔ جمعے کی نماز میں صرف ایک آیت پڑھی۔ لو میں ایمان سے کہتا ہوں اگر میں نے کسی جمعے ایک آیت پڑھی ہوتی نا تو اسی کہنا ضلع ساری نماز ہی نہیں ہوئی، مولوی نو لگتا پتہ نہیں لگتا۔ تو مسئلہ سمجھ لیں، یہ بات مسئلے کی ہے، سمجھ لیں، نماز میں ایک آیت بھی پڑھ لو تو نماز اتنی ہی درست ہے جتنی 10 آیتوں کے بعد۔ اللہ نے کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ آپ نے کم از کم 3 آیتیں پڑھنی ہیں یا کم از کم 5 پڑھنی ہیں، ایسی کوئی پابندی نماز میں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں پابندی عائد نہیں کی کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھنی ہے اور آپ نے کم سے کم کتنی پڑھنی ہے۔ اگر امام ایک آیت بھی ایک رکعت میں پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا بہرحال ہماری زبان زد عام رہے گی۔ اور میں نے جب ہم نکلنے لگے نا وہاں سے، بڑی پیاری بات ہے، ویسے الحمدللہ میرا اس پہ پہلے بھی عمل ہے، میں آپ کو یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اس بات پہ میرا پہلے بھی الحمدللہ عمل ہے، لیکن جب ہم نکلنے لگے تو میں نے خالد احترام صاحب سے کہا، میں نے کہا شیخ باتیں تو آپ نے ہمیں الحمدللہ بہت بتائیں، کوئی ایک انہیں میرا تعارف تھا ان کو، تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک نصیحت کر دیں۔
مجھے کوئی ایک نصیحت کر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہارے لیے تمہارے جو فیلڈ ہے اس کی مناسبت سے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے سامعین سے محبت کرنا. میں نے کہا شیخ الحمدللہ میں اپنے سامعین سے محبت کرتا ہوں، اور میں سچی بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے آپ سب لوگوں سے ایک دلی محبت ہے. میری خواہش ہے کہ دارالسلام کا ہر نمازی خوشحال ہو، ہر نمازی با کردار ہو، ہر نمازی اچھے اخلاق کا ہو. کبھی یہ شکایت نہ مجھے سننی پڑے کہ دارالسلام کے نمازی نے کسی سے دھوکہ کیا، دارالسلام کے نمازی نے کسی سے فراڈ کیا، دارالسلام کے نمازی نے کوئی غلط کام کیا، دارالسلام کا کوئی نمازی بدعتی تھا. میں نہیں چاہتا. مجھے دلی طور پر یہ محبت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو با کردار بنائے، با اخلاق بنائے، اور جس طرح یہ مجلس یہاں سجتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں یہ مجلس اللہ سجا دے. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.